أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں الحمد کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے، رب مانا پالنے والا۔ اب ہم اس سورۃ کریمہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ کریمہ ہے، مکی سورت ہے یہ، یعنی جو مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ کریمہ کے کئی نام ہیں، تفاسیر میں تقریباً اس سورۃ کریمہ کے 20 نام شمار ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ نام یہ ہیں: الحمد، سورہ الحمد، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، الکتاب، قرآن کی بنیاد یا اصل یا مرکز، سورہ وافیہ اور سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، شفاعت، شفا والی صورت بھی ہے، کافی بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے وہ اس کے زیادہ معانی پر دلالت کریں گے اور اس کا مفہوم بھی زیادہ بتائیں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سورت میں معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہے۔ یہ سورۃ کریمہ ان خوش نور والی صورتوں میں سے ایک ہے کہ جو جتنی بار دنیا میں روزانہ پڑھی جاتی ہے کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی جاتی۔ جتنے نمازی ہیں دنیا میں، جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، خواہ فرض پڑھتے ہوں، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، پھر اشراق کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، اوابین کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، ہر نماز کی رکعت میں علم شریف پڑھی جاتی ہے۔ تو جتنی بار یہ سورت 24 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے کوئی دوسری سورت اتنی بار نہیں پڑھی جاتی۔ یہ اس سورت کی عظمت کی دلیل ہے اور یہی عظمت اس کے لیے کافی ہے اور بہت بڑی عظمت ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ آغاز اسی سے ہوتا ہے، قرآن کا شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا، الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جس کو دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سمری قرآن کی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی سمری ہے قرآن کی کہ جو ریلیٹڈ ہے قرآن کے ساتھ، کسی طور پر بھی اس میں کوئی باہر کی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 7 آیتیں اس کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق
علماء جو کوفے کے ہیں، جن میں بڑے بڑے ماہرین فن ہیں قرآن کے حوالے سے، امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کو قرآن کی آیت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے آیت یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ یہاں سے دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے، اس سے بتانے کے لیے آئی ہے۔ اور امام شافعی اور کچھ دیگر اصحاب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر سورت کا جز ہے، اس لیے اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ ان کے ہاں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں پڑھا جاتا، آہستہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں آہستہ مستحب ہے اس کا پڑھنا۔ اگر ہم کوئی صورت شروع کرتے ہیں، علم ترى کے کہتے ہیں، لیلاف قریشن پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی بڑی صورتیں جو شروع سے پڑھتے ہیں، تو علم شریف کے بعد آہستہ اس میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن بیچ سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ سے پڑھتے ہیں۔ عام طور پر بیچ سے تو کوئی امام اور حافظ ہی پڑھتا ہے، باقی تو لوگ بیچ سے نہیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس صورت کریمہ میں جو مختصر اور جامع مضمون ہے وہ پورے قرآن پر پھیلا ہوا ہے، 114 صورتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس صورت میں کی اہمیت اور فضیلت یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز نصفین، نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ میرے بندے کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ الرحمن رحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ روز جزا اور بدلے کے دن، حساب کے دن کا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری تعریف مجھ سے ہی مانگتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ اس بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے، میں اسے عطا فرماؤں۔ اور جس سے اس نے پناہ مانگی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، میں اسے محفوظ رکھوں گا اس سے۔ تو یہ خوبیاں ہیں اس صورت کریمہ کی، بڑی خوبیاں ہیں۔ اور اگر کسی کو درد اور تکلیف ہو تو یہ روحانی علاج بھی ہے، لیکن یہ روحانی علاج جو ہے وہ پیسوں سے نہیں کیا جاتا، دکانداری نہیں سجائی جاتی اس سے، جو
لوگوں نے روحانی علاج کی دکانیں بنا رکھی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. یہ غلط فہمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں سے بھی دم کیا ہے اور اس میں شفا بھی ہے، لیکن دوائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، اپنے لیے بھی کی ہے اور دوسروں کو بھی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے. یک طرفہ طور پر جو ہم چلے جاتے ہیں نا تو اس سے نقصانات ہوتے. مثلا کوئی کینسر کا مریض ہے یا کوئی بڑا مریض ہے خدا نخواستہ، اب اس کو لوگ جو ہے وہ دم کرانے کے لیے روز لے جاتے ہیں، علاج نہیں کراتے. اب وہ دم کرنے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر مریض اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. وہ تھوڑا سا یہ فائدہ اس کو نفسیاتی ہوتا ہے. تو جو فیسلٹیز، سہولتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا بھی سنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ہم پہلے زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پر، گدھوں پر، کچروں پر. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں سنت ادا کرتا ہوں اور میں اونٹ پر سواری کر کے اسلام آباد جاؤں گا تو کتنے عرصے میں پہنچے گا؟ کیونکہ یہ سنت ہے اونٹ پر سواری کرنا. بھائی اونٹ پر سواری کرنا سنت ہے. اب جہاز اونٹ کے بدلے میں آ گیا. اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی. اب جہاز میں بیٹھ کر کے 1 گھنٹے 40 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤ. اونٹ پر کب پہنچو گے؟ کیسے کام چلیں گے؟ اسی طرح لانڈھی اورنگی میں اونٹ پر جائے آدمی، گدھے پر جائے، گھوڑے پر جائے. یہ کامن سینس کے خلاف ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھائی ہے اور بتائی ہے اور بنائی ہیں. انسان کو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ قرآن کے علاج سے یا دم سے آدمی کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خود کر سکتا ہے، لیکن دکانداری جائز نہیں ہے اس پر. تو اس سورۃ کریمہ کا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تفسیر بھی تھوڑی بہت ہوتی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اللہ اسم ذات ہے، اس کی تشریح کل بسم اللہ میں ہو چکی. رب العالمین، کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں؟ یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ سب کو پالنے والا، سب تمام جہان، تو تعریف بھی اس کی ہونی چاہیے نا. 1 2 10 20 کو نہیں، تمام جہانوں کو. ہواؤں میں جو پرندے ہیں ان کو وہاں روزی دے رہا ہے. پہاڑوں کے نیچے اور زمین کے نیچے جو جانور ہیں ان کو وہاں روزی دے رہا ہے. فضاؤں میں جو جانور اڑتے ہیں ان کو وہاں روزی دے رہا ہے. انسانوں کو، درختوں کو غذا دے رہا ہے. سب چیزوں کو وہ اللہ رب العالمین. یہ رب جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے. رب مانا پالنے والا. یہ کسی انسان کے لیے بغیر اضافت کے استعمال نہیں کر سکتے. اضافت کی بات میں بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا رب ہے، فلاں میرا رب ہے یا فلاں میرا رب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب البیت، گھر کا مالک، اس کو رب البیت کہا جاتا ہے. اس لیے اور اسی طرح رب المال، مال کا مالک، اس کو بھی رب کہا جاتا ہے. لیکن اضافت کے ساتھ، صرف رب نہیں کہہ سکتے. رب العالمین. اب عالمین جو ہے
عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، اگرچہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ سارے جہان، لیکن جہان بہت سارے جہان ہیں، 18,000 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ جہان ڈسکور ہوئے ہیں، کچھ ابھی ڈسکور نہیں ہوئے، ان سب کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہی سزاوار ہے تمام حمد اور تعریف کا۔ اچھا، یہ حمد سے مراد شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو اور کائنات کو عطا فرمائی ہے وہ سب شکر اللہ کی ذات کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ کل تشریح ہو چکی ہے بسم اللہ کے ترجمے میں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بادشاہ ہے روز جزا کا، حاکم ہے روز جزا کا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا کیا ہے؟ قیامت کا دن، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں بدلہ دیا جائے گا نیک لوگوں کو نیکی کا، دوسرے لوگوں کو ان کی بدی اور برائی کا، وہ روز جزا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے کہ جب یہ تصور کرتا ہے کہ مالک یوم الدین ایک ہے، دوسرا مجھے کوئی نہیں چھڑائے گا، اور اگر ہم یہ بھروسہ کریں کہ فلاں بھی چھڑائے گا، فلاں بھی چھڑائے گا، فلاں بھی چھڑائے گا، تو ماشاءاللہ پھر دنیا میں جو ظالم مظلوم، انصاف اور ناانصاف، عمل اور بے عمل، پھر تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، سبھی چھڑوا لیں گے۔ تو یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے یہ مشروط ہے اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرمائے گا تو شفاعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے علماء، حفاظ اور نیکی کرنے والوں تک۔ لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ بات نہیں ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد جمع کا صیغہ ہے، ایاک مانا خاص، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی تذلل عاجزی انکساری کو، کسی آدمی کے سامنے انتہائی عاجزی کیا کرے آدمی، یہ عبادت ہے، اور اس کا لائق جو ہے وہ اللہ کی ذات بابرکات۔ عبادت صرف اللہ کی، احترام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن احترام بھی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں شبہ ہو۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جیسے سندھ میں ہے، خاص طور پر سندھی حضرات میں ہمارے ہاں ہے، استاد کو بھی جھک کر کے سلام کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی، بڑے بزرگ کو بھی، عام مہمانوں کو بھی۔ تو یہ اس کو کلچر کا حصہ لوگوں نے بنایا ہے، لیکن ہے ہندوؤں کی طرف سے، یہ ان کے ملنے کی جلنے کی وجہ سے ایسا ہوا صدیوں سے۔
ایک دو صدی سے نہیں ہے، صدیوں سے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے ملاقات کے دوران جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ مصافحہ کریں، بغل گیر ہوں، یہ اس کی عزت ہے جو اسلام نے بتائی۔ عزت دل سے ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی ہے لفاظی سے اور ظاہری طور پر چیزوں سے نہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اب بندگی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو بندگی کہتے ہیں؟ صرف مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کے جائیں پھر یہ بندگی ہوگی؟ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے انسان اللہ کا بندہ ہے، 24 گھنٹے، رات میں اور دن میں، صبح میں اور شام میں، اس کی ہر سانس اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ کیسے گزرے گی؟ جب بھی وہ کام کرے تو اللہ کو پیش نظر رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی وہ کام کرے تو یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ بندگی بندے سے جو خدا نے جتنے انعامات دیے ہیں، نعمتیں کی ہیں، وہ بندگی اللہ چاہتا ہے۔ بندے کی توجہ خدا کی طرف وہ ہمیشہ ہے۔ پھر دیکھو کہ اس کے کام میں کیسی برکت ہوتی ہے، نظر میں کیسا نور ہوتا ہے، ہاتھوں میں کیا اس کی رحمت ہوتی ہے، قدم میں اسے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے خاص ہم مدد چاہتے ہیں۔ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مدد جو ہے اللہ کی طرف سے جو حکمت والا اور غالب ہے۔ باقی مدد ہم ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں، اس کو اس مدد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مدد کرتے ہیں اسباب کے تحت، سبب اسباب کے تحت۔ مثال کے طور پر یہ کہ پڑوسی کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، میں آپ کو یا کوئی دوسرا آدمی مدد کے لیے بولا، اس کی مدد کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو اور اس سے کہے کہ میری مدد کرو، وہ آ کر کے مشرق سے مغرب میں اس کی مدد کرے۔ یہ سبب کے بغیر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کسی سے دعا کرا سکتے، دعا کرانا سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ کسی بزرگ سے، نیک سے، ماں باپ سے دعا کرا سکتے، دعا کے لیے کسی جگہ جا بھی سکتے، دعا کرانے کے لیے۔ اب وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اکٹھے ہو، اجتماعی دعا کی جائے گی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا لوگوں کو کہ باہر نکلو اجتماعی دعا کریں گے۔ بارش کے لیے نکلے ہیں، بارش کی دعا کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے آپ نے کہا ہے، باقی کسی چیز کے لیے نہیں کہا نکلے ہیں۔ اجتماعی نہیں ہے، کوئی اجتماعی نہیں ہے۔ یہ کسی پر طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، استسقاء، صلاۃ استسقاء یعنی بارش نہ ہو تو باہر نکل کر کے لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھائی ہے آپ نے، اس کے علاوہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا مانا، عہد مانا دکھا، نا مانا ہم کو، صراط مانا راستہ، مستقیم مانا سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
یہ آپ لکھ لیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا، صراط بنا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون کون ہے وہ؟ 4 جماعت ہیں۔ من النبیین، پہلی جماعت ہے نبیوں کی، یقیناً جن پر اللہ نے نام فرمایا، نبی رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ دوسرے صدیقین، جو سچے لوگ ہیں، سچ پر قائم رہتے ہیں۔ سچ پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ سچ کی گواہی دینا مشکل کام ہے، سچ بتانا مشکل کام ہے، سچ بولنا مشکل کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا درجہ کتنا بڑا ہے، نبیوں کے بعد اس کا درجہ۔ والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ جو اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر، شہید۔ والصالحین، اور نیک لوگ۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ چادر اوڑھنے والے نہیں ہوتے خالی، یا تسبیح چلانے والے نہیں ہوتے صرف نیک لوگ۔ نیک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا اور آخرت، مسجد اور بازار، گھر اور آفس، دکان اور محلہ، ہر جگہ وہ ایک ہی آدمی نظر آئے، ایک جیسا۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں کچھ ہو، دکان پر کچھ ہو، مسجد میں کچھ ہو، بازار میں کچھ ہو، نہیں۔ ہر جگہ اس کی جو خوبیاں ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آئی ہے، نیک آدمی صالحین میں سے۔ تو یہ صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بہترین رفیق ہیں، تو ان کا راستہ ہم دنیا میں اپنائیں گے تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ ان لوگوں کا، یہ لکھیں آپ، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب بھی ملی، نبی بھی آئے، پیغمبر بھی ان کے پاس آئے، اور پھر اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا،
اور نافرمانی کی، اور یہ زیادہ تر یہودیوں کے متعلق ہے، یہود نے ایسا کیا۔ اور ضالین گمراہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی اور سمجھے بھی، لیکن وہ انتہا پسندی میں، نظریے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جو انسان تھے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یہ نصارہ، عیسائی ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کے بندے، یہ ہمارا عقیدہ۔ اس لیے یہ امت بچی ہوئی ہے ان دونوں گروہوں سے۔ آخر میں پڑھا جاتا ہے آمین، آہستہ، آمین دعا کا لفظ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ آمین کا مطلب ہے کہ تقبل، اے اللہ اسے قبول فرما، آمین مانا اسے قبول فرما۔ یہاں پر ایک صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، انعمت، تو نے انعام کیا، اگر اس کو پیش کوئی دے کر کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ انعمت اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ انعمت کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، انعمت کا مطلب ہے کہ میں نے تجھ پر انعام کیا، ٹھیک ہے؟ اور جان بوجھ کر کے ایسا کرنا کفر کے قریب ہے، کفر کے۔ کچھ مقامات قرآن میں دوسری جگہ بھی ایسے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرأت میں غلطی کی وجہ سے عموماً نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن غلطی ایسی ہو جس میں معنی تبدیل ہو جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ مثلا کسی آیت میں ہے مسلمون اور ہم نے پڑھ دیا کافرون، معنی بدل گیا۔ کسی آیت میں ہے مشرکین، ہم نے پڑھ دیا مومنین، معنی بدل گیا۔ کہیں مومنین ہے، ہم نے مشرکین پڑھ دیا، معنی بدل گیا، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی جگہ مسلمین ہے اور ہم نے مومنین پڑھ دیا تو الفاظ تو جدا ہے لیکن مفہوم نہیں بدلا، تو نماز ختم نہیں ہوگی، نماز فاسد اس سے نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کا درس ہے سورہ فاتحہ کا ہم سب کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے وابستگی، یہ دیکھیے کہ یہ جتنی آپ کی تعداد ہے، جتنے بھی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، ہم سب قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی بڑی تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو، کہ آؤ قرآن فہمی کی طرف، قرآن کو سمجھنے کے لیے آؤ۔ 3 دن وقت نکالو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور وہ سمجھو جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے جو خدا نے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم رحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم یا رب العالمین۔ قرآن سے ہمیں نور عطا فرما، روشنی عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ ہو۔ قرآن سے محبت اور وابستگی، عقیدت،
نیک نیتی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔